ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، جو شخص میرے ولیوں اور دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے اور انہیں ستاتا اور تکلیف دیتا ہے تو میں اسے خبردار کر دیتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اور میرا بندہ نہیں میری طرف کسی چیز کے ساتھ نزدیکی حاصل کرتا ہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ ہو اس چیز سے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرض عبادت کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور میرا بندہ نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ہمیشہ میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہوں۔ جب میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا تو میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر کوئی چیز وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس سے پناہ دیتا ہوں، اور کسی چیز کی بابت جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں نہیں تردد کرتا جتنا تردد میں اپنے مسلمان بندے کی جان نکالنے کے بارے میں کرتا ہوں کہ مومن بندہ مرنے کو پسند نہیں کرتا ہے، اور میں اس کے دنیاوی تکلیف کو پسند نہیں کرتا، اور مرنا ضروری ہے جس سے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: ولی کے معنی دوست کے بھی ہیں، یعنی جو مسلمان موحد اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے تابعداری کرے اور بہت زیادہ عبادت کرے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچتا رہے اور اللہ اور رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ رکھے، وہ اللہ کا پیارا ہے اور اسی کو ولی بھی کہتے ہیں۔ ایسے ولیوں کی بڑی تعریف آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہے اور نہ وہ قیامت میں رنج و غم اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سچے ولیوں سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے۔ جو ان سے محبت رکھے گا وہ اللہ سے محبت رکھے گا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ سے دشمنی رکھے گا۔ اسی لیے اس حدیث میں فرمایا، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی تو میں اس کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے لڑائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی لڑائی نہیں کر سکتا اور نہ اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس لیے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر وہ ان نافرمانیوں سے نہیں بچیں گے تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جس نے اللہ سے جنگ کی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے قربت کا بہترین ذریعہ فرضی عبادات ہے، جیسے 5 وقتہ نماز، رمضان کے روزے، بیت اللہ کا حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ ان فرضی عبادتوں کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور ایسے کو اپنا خاص مقرب بنا لیتے ہیں، اور جب وہ مقرب بارگاہ الہی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ کی خوشنودی کے مطابق اس کا ہر کام ادا ہوتا ہے، نہ گناہ کرتا ہے نہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے۔ کان سے وہی باتوں کو سنے گا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں، اور آنکھ سے وہی دیکھے گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور ہاتھ سے اسی چیز کو پکڑے گا جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اور پیر سے اسی کام کی طرف جائے گا جہاں اللہ کی مرضی ہو۔ یعنی جب بندہ یاد الہی میں اس قدر مستغرق اور منہمک ہو جاتا ہے تو حواس ظاہری باطنی سب اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس حدیث میں فرمایا کہ میں اس کا فلاں فلاں چیز بن جاتا ہوں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کے حرکات و سکنات، خیالات و اعتقادات سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے خاص مددگار اور حمایتی بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ کسی کام کے کرنے نہ کرنے میں اللہ کو ہرگز تردد اور بے قراری نہیں ہوتی۔ یہاں تردد کے حقیقی معنی نہیں ہے، بلکہ مجازی معنی توقف اور تاخیر کے ہے، یعنی مومن بندے سے میں ملنا چاہتا ہوں اور یہ ملاقات بغیر موت کے ممکن نہیں، اور مومن بندہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اس کی دنیاوی تکلیف کو پسند نہیں کرتا، اس لیے میں تاخیر اور توقف کرتا ہوں اور اس کے حالات زار پر رحم کرتا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو بہترین عمل ہو اور تمہارے اللہ بادشاہ کے نزدیک زیادہ اجر و ثواب والا ہو اور جنت میں تمہارے درجات بلند کرنے والا ہو؟
اور تمہارے لیے سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہو، نیز تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے لڑائی کرو، تم ان کی گردنوں کو تہے تیغ کرو اور وہ تمہاری گردنوں کو اڑائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرنا ہے۔ اس حدیث کو مالک، احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، اس لیے کہ ذکر الہی کے علاوہ زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا سبب ہے، اور سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل خشیت الہی سے خالی ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، شیطان آدم کے بیٹے کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہو جاتا ہے تو پھر وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ اس اثر کو بخاری نے اپنی صحیح میں معلقاً روایت کیا ہے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوفاً ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرا ذکر کرنے سے حرکت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، یعنی میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں، اگر اس نے مجھے اپنے دل میں یاد کیا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر اس نے مجھے کسی جماعت میں یاد کیا ہے تو میں اس کو ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے، یعنی فرشتوں کی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، انا عند ظن عبدی بی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا بندہ میرے ساتھ مغفرت اور بخشش کی امید رکھتا ہے تو اس کے خیال کے مطابق معاملہ کروں گا اور اسے بخش دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور یہ حسن ظن حسن عمل کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی رحمتوں کی امید ہو اور اللہ کے عذابوں سے ڈرتے رہنا چاہیے، نہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ عذابوں سے نڈر ہو۔ ایمان والے کے لیے اللہ سے ڈر اور اللہ سے امید دونوں ضروری ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بارے میں پانچویں حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص نے ایک نیکی کی اس کو 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اور جس شخص نے ایک برائی کی تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ہوگا یا میں معاف کر دوں گا، اور جس شخص نے اطاعت کر کے ایک بالشت کے برابر میرا تقرب حاصل کیا تو میں ایک ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہوں گا، اور جس شخص نے اطاعت کر کے ایک ہاتھ کے برابر میرا تقرب حاصل کیا تو میں 2 ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہو جاؤں گا، اور جو شخص میرے پاس چلتا ہوا آئے گا تو میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آؤں گا، اور جو شخص زمین کے برابر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آیا لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں اتنی ہی مغفرت یعنی بخشش کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی کا ثواب بلکہ اس سے زیادہ نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور تھوڑی سی نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ڈھونڈے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی اس کے قریب اور نزدیک ہو جاتے ہیں۔ موحد متبع سنت دنیا بھر کے گناہ کر کے اللہ سے ملے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھر کی مغفرت اسے لے کر ملیں گے۔ اس حدیث سے توحید کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید سے بہت خوش ہے اور شرک سے بہت بیزار اور ناخوش ہے۔ مشرک کو کبھی نہیں بخشیں گے، مؤمن موحد گنہگار کی انشاءاللہ مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید و سنت پر مرتے دم تک قائم رکھے، آمین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ واتقین اللہ